محبوب رب العالمین، سید المرسلین، خاتم النبیین، فخر موجودات، سرور کائنات، نور مبین، رحمت للعالمین، امام الاولین والآخرین، صاحب کعبہ قوسین، بشیر و نذیر، سراج منیر، سید عرب و عجم، ہادی عالم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور قدسی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت اور دنیا میں تشریف آوری ایک ایسا تاریخ ساز لمحہ اور عظیم انقلاب ہے جس نے کائنات کو ایک نئی جہت، نیا موڑ اور فلاح و کامرانی کا ایک نیا دستور عطا کیا۔ انسانیت کو جینے کا حوصلہ، زندہ رہنے کا سلیقہ عطا کیا۔ اس نور مبین کی آمد سے عالم شش جہات کا ذرہ ذرہ اور حیات انسانی کا گوشہ گوشہ جگمگانے لگا۔ ظلم، جہالت، ناانصافی، کفر و شرک اور بت پرستی میں مبتلا انسانیت مثالی ضابطۂ حیات، احترام انسانیت کے شعور سے باخبر، عدل کی بالادستی کے تصور سے آگاہ اور ایمان کے نور سے منور ہوئی۔ گویا عالم انسانیت کی خزاں رسیدہ زندگی میں پرکیف بہار آئی۔ ایمان کی دولت نصیب ہونے سے بندگان خدا کو وہ منزل ملی جس سے توحید کا نور عام ہوا اور کفر و شرک کی تاریکی چھٹ گئی۔ دعائے خلیل، تمنائے کلیم، نوید مسیحا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور قدسی سے عالم نو طلوع انسانیت کی صبح سعادت کا آغاز ہوا۔ تاریخ نے ایک نئے سفر کی ابتدا کی۔ ایسا تاریخ ساز انقلاب رونما ہوا جس نے توحید و رسالت کا نور عام کر کے انسانی عزت و وقار اور اعلیٰ انسانی اقدار کو بحال کیا۔ فخر موجودات، باعث تخلیق کائنات، شافع محشر، ساقی کوثر، صاحب لوح و قلم، محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور قدسی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دنیا میں تشریف آوری پوری کائنات پر پروردگار عالم کا سب سے عظیم احسان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کو اللہ تعالی نے جو بلند مقام، جو عظمت و رفعت اور محبوبیت عطا فرمائی، اس میں کوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شریک و سہیم نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اولاد آدم کا خلاصہ یعنی منتخب اور مقدس ہستیاں 5 ہیں: حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور میں یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں سب سے افضل مقام پر فائز ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جبرائیل علیہ السلام نے مجھ سے کہا کہ میں نے مشرق و مغرب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے افضل اور بلند مرتبہ کسی کو نہیں دیکھا۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جبرائیل امین علیہ السلام میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھ سے کہا، میرا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب مجھ سے سوال کرتا ہے کہ میں نے کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر بلند کیا۔ میں نے عرض کیا، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جب میرا ذکر کیا جائے تو میرے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی ذکر کیا جائے۔ مشہور مفسر قرآن علامہ سید محمود آلوسی قرآن کریم کی آیت مبارکہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کی تفسیر میں لکھتے ہیں، اس سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و رفعت، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت عظمیٰ اور نام نامی کی بلندی اور کیا ہوگی کہ کلمہ شہادت میں اللہ تعالی نے اپنے نام نامی کے ساتھ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ملا دیا۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیا۔ ملائکہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے اور اہل ایمان کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے کا حکم دیا، اور جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب ہوا معزز القابات سے خطاب فرمایا گیا، جیسے یا ایھا المدثر، یا ایھا المزمل، یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول وغیرہ۔ گزشتہ آسمانی صحیفوں میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر فرمایا۔ تمام انبیاء کرام علیہم السلام اور ان کی امتوں سے عہد لیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائیں گے۔ مقام محمود کی تفسیر میں منقول ہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے پروردگار عالم کی طرف سے ایک عظیم مقام ہے، جس میں نہ کوئی نبی مرسل کھڑا ہوگا اور نہ مقرب فرشتہ۔ اس مقام پر فائز فرما کر اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فضل و شرف ساری مخلوق اور اولین و آخرین پر ظاہر فرمائے گا۔ علامہ قاضی سلیمان منصور پوری خصائص مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں، بحر الکاہل کے مغربی کنارے سے دریائے ہوانگ کے مشرقی کنارے تک رہنے والوں میں سے کون ہے جس نے صبح کے روح افزا جھونکوں کے ساتھ اذان کی آواز نہ سنی ہو، جس نے رات کی خاموشی میں اشہد ان محمد رسول اللہ کی سریلی آواز کو جاں بخش نہ پایا ہو۔ یہی وہ الفاظ ہیں جو جاگنے والوں اور سونے والوں کو ان کی ہستی کے بہترین آغاز و انجام کے اعلان سے سامعہ نواز ہیں۔ کیا رفعت ذکر کی کوئی مثال اس سے بالاتر پائی جاتی ہے؟ آج کسی بادشاہ کو اپنی مملکت میں، کسی ہادی کو اپنے حلقہ اثر میں یہ مقام کیوں حاصل نہیں کہ اس کے مبارک نام کا اعلان روز و شب اس طرح کیا جاتا ہو کہ خواہ کوئی سننا پسند کرے یا نہ کرے، لیکن یہ اعلان ہے کہ پردہ ہائے گوش کو چیرتا ہوا دل کی گہرائی تک ضرور پہنچ جاتا ہے۔ یہ اعلان صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام نامی ہی کا نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کام کا بھی ہے، اور صرف کام کا ہی نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کا بھی اعلان ہے۔ بے شک اعلیٰ خصوصیت صرف اسی برگزیدہ ہستی کے نام نامی کو حاصل ہے جس کی رفعت ذکر کا ذمہ دار خود رب العالمین بنا ہے، اور جس کی بابت یسعیاہ نبی کی کتاب میں پیش گوئی فرمائی گئی تھی کہ ان کے نام کو برکت دی جائے گی۔ موصوف مزید لکھتے ہیں، وقت واحد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح صاحب حکومت تھے، اور حضرت ہارون علیہ السلام کی طرح صاحب امامت بھی۔ ذات مبارک میں حضرت نوح علیہ السلام کی سی گرمی، حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسی نرمی، حضرت یوسف علیہ السلام کا سا درگزر، حضرت داؤد علیہ السلام کی سی فتوحات، حضرت ایوب علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا سا صبر، حضرت سلیمان علیہ السلام کی سی سطوت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سی خاکساری، حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سا زہد، اسماعیل علیہ السلام کی سی سبک روحی کامل ظہور بخش تھی۔ گویا وہ تمام فضائل و کمالات جو پروردگار عالم نے متفرق طور پر حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کرام علیہم السلام اور رسولوں کو علیحدہ علیحدہ عطا فرمائے تھے، وہ یکجا اور مکمل طور پر افضل الانبیاء سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن رحمت میں ودیت کر دیے گئے۔ معروف محقق، ادیب اور سیرت نگار ڈاکٹر سید ابو الخیر کشفی کے الفاظ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت نے مشرق و مغرب کو مستقبل کے سفر کے لیے ایک دوسرے سے بہت قریب کر دیا ہے۔ شاید ابھی انسانیت کو دو چار سخت جھٹکوں کی ضرورت ہے، ایسے جھٹکے جو فرعین عہد حاضر کو اپنی فرعونیت کے دریا میں غرق کر دیں، اور یوں انسان محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساحل تک پہنچ جائے۔
یہاں مشرق و مغرب میں تفاوت نہیں کشفی، دامان رسالت کی ہوا سب کے لیے ہے۔ اور آج دیار مشرق سے لے کر دیار مغرب تک یہ مشت خاک تیری جستجو میں زندہ ہے۔ تاریخ اس حقیقت پر گواہ ہے کہ آغاز اسلام سے دور حاضر تک صدیاں سفر کرتی رہیں، اور مشرق کے انتہائی بعید کنارے سے مغرب کے انتہائی بعید کنارے تک، شمال کے انتہائی بعید کنارے سے جنوب کے انتہائی بعید کنارے تک مساجد کے مینار ابھرتے گئے، اور 14 صدیوں سے زیادہ عرصے سے یہ مینار اور مساجد کی محرابیں اشہد ان لا الہ الا اللہ کے ساتھ ساتھ اشہد ان محمد رسول اللہ کی صداؤں سے گونج رہی ہیں۔ یہ آواز گردش مہر و ماہ پر غالب آ چکی ہے۔ ان ناموں کی گونج کا سلسلہ وقت کو اپنے احاطے اور دائرے میں لیے ہوئے ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عرفہ ذکر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عالمگیر عظمت و محبوبیت کی شکلیں کتنی متنوع اور گوناگو ہیں۔ نالہ نیم شبی اور نغمہ سحر گائی میں اس میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قلب کی دھڑکن اور ہونٹوں کا ترانہ بن جاتا ہے۔ مشرق و مغرب، دنیا کے ہر ملک اور خطہ ارضی کے ہر گوشے اور ہر کونے میں ہر رات بچوں کو سلاتے وقت ماؤں کے ہونٹوں پر یہ سرمدی نغمہ ابھرتا ہے۔ حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، لا الہ الا اللہ، نور محمد صلی اللہ۔ اشہد ان محمد رسول اللہ ایک آواز جو 24 گھنٹے پوری دنیا میں گونجتی ہے۔ انڈونیشیا سے بحیرہ اوقیانوس کے مشرقی کنارے تک 9.5 گھنٹے دوران فجر کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی مشرقی انڈونیشیا میں ظہر کی اذان کا وقت ہو جاتا ہے۔ ڈھاکہ میں ظہر کی اذان ہوتی ہے تو انڈونیشیا میں اذان عصر کا وقت ہو جاتا ہے۔ کرۂ ارض پر کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرتا جس میں اذان نہ دی جا رہی ہو۔ اذان کی یہ آواز ہر لمحہ گونجتی رہتی ہے۔ ایمان افروز رپورٹ کے دلچسپ انکشافات ملاحظہ فرمائیں۔ مذکورہ رپورٹ معروف خبر رساں ایجنسی APP کے حوالے سے ملک کے مختلف اخبارات اور رسائل و جرائد میں شائع ہوئی، جس کے مطابق دن اور رات کے ہر لمحے میں اللہ اکبر کی آواز مسلسل گونجتی رہتی ہے، اور دنیا کے کسی نہ کسی کونے میں ہر وقت اور ہر لمحہ ہزاروں مؤذن اللہ بزرگ و برتر کی توحید اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اعلان کر رہے ہوتے ہیں۔ دنیا کے نقشے پر اسلامی ملک انڈونیشیا کرۂ ارض کے مشرق میں واقع ہے۔ انڈونیشیا آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا مسلم ملک ہے۔ اس مسلم ملک میں غیر مسلم آبادی کا تناسب آٹے میں نمک کے برابر ہے۔ طلوع سحر سیلیبیز میں واقع جزائر میں ہوتی ہے۔ صبح 5:30 بجے طلوع سحر کے ساتھ ہی انڈونیشیا کے انتہائی مشرقی جزائر میں فجر کی اذان شروع ہو جاتی ہے، اور ہزاروں مؤذن اللہ بزرگ و برتر کی توحید اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اعلان کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک ملکی جریدے کی رپورٹ کے مطابق مشرقی جزائر سے یہ سلسلہ مغربی جزائر کی طرف بڑھتا ہے، اور 1.5 گھنٹے بعد جکارتہ میں مؤذن کی آواز گونجنے لگتی ہے۔ جکارتہ کے بعد یہ سلسلہ سماٹرا میں شروع ہو جاتا ہے، اور سماٹرا کے بعد مغربی قصبوں اور دیہات سے پہلے ہی ملائیشیا کی مسجدوں میں اذانیں بلند ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ ملائیشیا کے بعد برما کی باری آتی ہے۔ جکارتہ سے اذان کا جو سلسلہ شروع ہوتا ہے وہ 1 گھنٹے بعد ڈھاکہ پہنچتا ہے۔ بنگلہ دیش میں ابھی اذان کا وقت ختم نہیں ہوتا کہ کلکتہ سے سری نگر تک اذانیں گونجنے لگتی ہیں۔ دوسری طرف یہ سلسلہ کلکتہ سے ممبئی کی طرف بڑھتا ہے، اور پورے ہندوستان کی فضا توحید و رسالت کے اعلان سے گونج اٹھتی ہے۔ سری نگر اور سیالکوٹ میں فجر کی اذان کا ایک ہی وقت ہے۔ سیالکوٹ سے کوئٹہ، کراچی اور گوادر تک 40 منٹ کا فرق ہے۔ اس عرصے میں فجر کی اذان پاکستان میں بلند ہوتی رہتی ہے۔ پھر پاکستان میں یہ سلسلہ ختم ہونے سے پہلے افغانستان اور مسقط میں اذانوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔
مسقط سے بغداد تک 1 گھنٹے کا فرق ہے۔ اسی عرصے میں اذانیں حجاز مقدس، یمن، عرب امارات، کویت اور عراق میں گونجتی رہتی ہیں۔ بغداد سے اسکندریہ تک پھر 1 گھنٹے کا فرق ہے۔ اس دوران شام، مصر، صومالیہ اور سوڈان میں اذانیں بلند ہوتی ہیں۔ اسکندریہ اور استنبول ایک ہی طول و عرض پر واقع ہیں۔ مشرقی ترکی سے مغربی ترکی تک 1.5 گھنٹے کا فرق ہے۔ اس دوران ترکی میں صدائے توحید و رسالت بلند ہوتی ہے۔ اسکندریہ سے طرابلس تک 1 گھنٹے کا فاصلہ ہے۔ اس عرصے میں شمالی افریقہ، لیبیا اور تیونس میں اذانوں کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ فجر کی اذان، جس کا آغاز انڈونیشیا کے مشرقی جزائر سے ہوا تھا، 9.5 گھنٹے کا سفر طے کر کے بحرہ اوقیانوس کے مشرقی کنارے پہنچتی ہے۔ فجر کی اذان کے بحرہ اوقیانوس تک پہنچنے سے قبل ہی مشرقی انڈونیشیا میں ظہر کی اذان کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اور ڈھاکہ میں ظہر کی اذانیں شروع ہونے تک مشرقی انڈونیشیا میں عصر کی اذانیں بلند ہونے لگتی ہیں۔ یہ سلسلہ 1.5 گھنٹے میں بمشکل جکارتہ پہنچتا ہے کہ انڈونیشیا کے مشرقی جزائر میں نماز مغرب کا وقت ہو چکا ہوتا ہے۔ جس وقت مشرقی انڈونیشیا میں عشاء کی اذانوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، اس وقت افریقہ میں فجر کی اذانیں گونج رہی ہوتی ہیں۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ کرۂ ارض پر 1 سیکنڈ بھی ایسا نہیں گزرتا جس وقت ہزاروں لاکھوں مؤذن بیک وقت اللہ بزرگ و برتر کی توحید اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و رفت کا اعلان نہ کر رہے ہوں؟ انشاءاللہ العزیز یہ سلسلہ تا قیامت اسی طرح جاری رہے گا۔ شاعر مشرق علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کیا خوب کہتے ہیں: ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو۔ خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے، دشت میں دامن کوہسار میں میدان میں ہے، بحر میں موج کی آغوش میں طوفان میں ہے، چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے، اور پوشیدہ مسلمان کے ایمان میں ہے، چشم اقوام یہ مظاہرہ ابد تک دیکھے، رفت نشانے ورفانہ لکا ذکرک دیکھے۔ سید عرب و عجم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و رفت اور محبوبیت کے حوالے سے جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام نامی محمد کی لفظی و معنوی حقیقت کو دیکھتے ہیں تو اس حقیقت کا اظہار ہوتا ہے کہ محمد کے معنی ہی یہ ہے کہ وہ ذات ستودہ صفات جس کی بتکرار مسلسل اور بار بار ہر جہت اور ہر زاویے سے تعریف و توصیف بیان کی گئی ہو، جس کی تعریف کا سلسلہ کبھی ختم نہ ہو، تعریف کے بعد تعریف اور توصیف کے بعد توصیف ہوتی رہے۔ چنانچہ خود خالق کائنات سے لے کر مخلوق تک، انبیاء کرام علیہم السلام سے جن و ملک تک، حیوانات سے جمادات تک، غرض ہر ذی روح اور غیر ذی روح سب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی، اور آج بھی دنیا کے ہر کونے میں، فرش زمین کے ہر گوشے میں اہل ایمان کی زبانیں لیل و نہار کی مختلف گھڑیوں میں نہ جانے کتنی بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و توصیف کے لیے رطب اللسان نظر آتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شمائل و محاسن اور محامد کا ذکر جمیل تا ابد جاری رہے گا۔ جس طرح فخر دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و رفت کائنات کی ایک روشن ترین حقیقت اور دائمی عمل ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و توقیر، ادب و احترام اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے غایت درجہ عقیدت و محبت اور وابستگی کا جذبہ بھی اہل دل کی متاع حیات اور اہل ایمان کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عقیدت و محبت کے اظہار میں اسلامی تاریخ کے ہر دور میں اہل ایمان نے بے مثال تاریخ رقم کی۔ تاہم عہد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں صحابہ کرام علیہم رضوان نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی سے جس وارفتگی، عقیدت و محبت اور جان نثاری و فداکاری کے مظاہرے پیش کیے، پوری انسانی تاریخ میں اس کی دوسری مثال نہیں ملتی۔ 6 ہجری میں صلح حدیبیہ کے موقع پر مکے کے نامور اور جہاں دیدہ سردار عروہ بن مسعود ثقفی، جو اس وقت تک دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے، وہ اہل مکہ کی جانب سے سفیر اور ان کے نمائندے بن کر بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حدیبیہ کے مقام پر حاضر ہوئے۔ وہاں انہوں نے سرکار دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی عقیدت و محبت، حد درجہ تعظیم و توقیر اور وارفتگی و جان نثاری کا جو منظر دیکھا، بعد ازاں اہل مکہ کے سامنے اس کی منظر کشی کرتے ہوئے بیان کیا۔ اے میری قوم، میں کئی بادشاہوں کے دربار میں حاضر ہوا ہوں، مگر باخدا میں نے کبھی کوئی ایسا بادشاہ نہیں دیکھا جس کی تعظیم و تکریم اس کے رفقا اور درباری اس حد تک کرتے ہوں جس حد تک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ ان کی تعظیم و تکریم کرتے ہیں۔ ان کے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لعاب دہن نیچے نہیں گرنے دیتے، بلکہ وہ کسی نہ کسی کی ہتھیلی پر گرتا ہے اور وہ حصول برکت کے لیے اسے اپنے چہرے اور جلد پر مل لیتا ہے، اور جب وہ انہیں کسی بات کا حکم دیتے ہیں تو وہ اس کی تعمیل میں جلدی کرتے ہیں، اور جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو کرتے ہیں تو وضو کے مستعمل پانی کو حاصل کرنے کے لیے یوں محسوس ہوتا ہے کہ وہ باہم لڑ پڑیں گے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گفتگو کرتے ہیں تو سب کی آوازیں پست ہو جاتی ہیں، اور حد درجہ تعظیم کے باعث وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے۔ حقیقت یہ ہے کہ محسن انسانیت، نبی رحمت، ہادی اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری انسانیت کی نجات دہندہ اور محسن اعظم ہیں۔ اس امر کا تقاضا ہے کہ پوری انسانیت بلا تفریق مذہب و ملت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و توقیر کرے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ادب و احترام کو ملحوظ رکھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و محبوبیت کا کھلے دل سے اعتراف کرے، جبکہ امت مسلمہ کے دین و ایمان کی بنیاد ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اختیار کرنے میں مضمر ہے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عقیدت و محبت کا اظہار اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و اتباع ایمان کا لازمی اور بنیادی تقاضا ہے۔ اہل ایمان کے دل سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے چراغ سے روشن رہتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گلستان عقیدت و محبت کی خوشبو سے مہکتے لہلہاتے ہیں۔ ان کے دلوں کی دھڑکن اور ہر سانس کی آمد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عقیدت و محبت، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و رفت کے اظہار اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر سے مشروط ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہمارے دلوں کا کعبہ، ہماری روحوں کا قبلہ ہے۔ کعبۃ اللہ عبادت و بندگی کا قبلہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی عقیدت و محبت کا قبلہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی قبلہ نما ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہماری اطاعت و محبت اور غلامی کا رشتہ جتنا مضبوط ہوگا، ہمارا قبلہ اتنا ہی محفوظ ہوگا، کہ یہی فلاح و کامیابی کا راستہ، نجات کی ضمانت ہے۔